بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ فرما دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، امید ہے کہ یہ اس طرح راہ راست پر آ جائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سوال کا جواب ارشاد فرمایا ہے۔ لوگ سوال کیا کرتے تھے ہمارے پیارے آقا و مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آواز سے پکاریں یا پھر آہستہ؟ ہمارا پروردگار اگر ہم سے دور ہے تو ہم اونچی آواز سے پکاریں گے، اگر تو قریب ہے تو ہم آہستہ آواز سے پکاریں گے۔ تو اس سوال کے جواب میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے میرے محبوب، جب آپ کو میرے بندے آپ سے آ کر سوال کریں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ دور ہے یا قریب ہے، تو آپ نے ان سے کہنا فَإِنِّي قَرِيب، کہ تمہارا پروردگار تم سے دور نہیں بلکہ بہت زیادہ قریب ہے، اور ایسا قریب ہے کہ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ جب کبھی کوئی پکارنے والا اللہ کو پکارتا ہے تو فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً اس کی دعا کو، اس کی پکار کو، اس کی صدا کو سنتا ہے اور اس کا جواب ارشاد فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ آیت مبارکہ بہت زیادہ ہماری زندگی کو بدلنے کے لحاظ سے اور ہماری اندر چینجنگ اور تبدیلی کے اعتبار سے ایک رول اور کردار ادا کر سکتی ہے اگر ہم اس آیت مبارکہ کی گہرائی میں جائیں۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے پہلا تو اس آیت مبارکہ سے جو ہمیں سبق دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان جو واسطہ، وسیلہ اور ذریعہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ میرے اور میرے پروردگار کے درمیان جو واسطہ ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے اور اللہ کے درمیان جو واسطہ اور ذریعہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فلاں کام سے متعلق کیا حکم ہے، کیا ارادہ ہے، کیا مشیت ہے، تو یہ پتہ لگتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے خطاب نہیں فرمائیں گے یا ڈائریکٹ اپنا حکم ہم پر واضح نہیں فرمائیں گے، بلکہ نبی کی ذات پر حکم کو واضح فرمائیں گے اور نبی کے واسطے، وسیلے اور ذریعے سے وہ حکم، وہ اللہ رب العالمین کی مشیت ہم تک پہنچے گی۔ تو نمبر ایک بات تو یہ آیت مبارکہ سے سمجھ آئی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ اپنے رب کو اپنے بہت زیادہ قریب محسوس کیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ علق میں، سورہ علق کی سب سے آخری آیت ہے، اور وہ آیت جب میں تلاوت کروں گا تو آپ پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا اور مجھ پر بھی، تو آپ نے اس سجدہ تلاوت کو کر لینا ہے۔ آیت مبارکہ ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، مجھے سجدہ کر اور میری قربت میں آ جا، میری سنگت میں آ جا، میری رفاقت میں آ جا۔ گویا کہ انسان جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدے میں پکارتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، تو انسان اللہ کی قربت میں آ جاتا ہے، انسان اللہ کی سنگت و رفاقت میں آ جاتا ہے، انسان اللہ کی معیت میں آ جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو ہر وقت اپنے ساتھ محسوس کرے، اپنے ساتھ محسوس کرے کہ میرا پروردگار ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ واقعہ میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اے میرے بندے، میں تو تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ تیری شاہ رگ تجھ سے دور ہے، مگر تیرا پروردگار تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میرے بھائیو، اپنے رب کو قریب محسوس کیا کریں۔ یقین جانیں کہ ہمارے اندر جو عبادت کے اندر لطف نہیں ہے، عبادت میں مزہ نہیں ہے، نماز میں ہمیں لذت نصیب نہیں ہوتی،
رکوع کی لذت نصیب نہیں ہوتی، قیام کی لذت نصیب نہیں ہوتی، سجدے کی لذت نصیب نہیں ہوتی؟ اس کی بنیادی وجہ اور ریزن کیا ہے؟ ہمارا نماز میں دل کیوں نہیں لگتا؟ سجدے میں دل کیوں نہیں لگتا؟ ہم 2-3 تسبیحات پڑھ کے جلدی سے سر اٹھا لیتے ہیں، ہم وہیں پر پڑے کیوں نہیں رہ جاتے اور وہیں پر ماتھا رگڑتے کیوں نہیں رہ جاتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں سجدوں کی لذت نصیب نہیں ہوئی۔ سجدوں کی لذت تبھی نصیب ہوگی جب ہم اپنے رب کی قربت کو محسوس کریں گے، جب ہم اپنے پروردگار کی معیت کو، سنگت اور رفاقت کو محسوس کریں گے کہ ہمارا رب ہمارے بہت زیادہ قریب ہے۔ اب دیکھیں، جب ہم دعا کرتے ہیں، یہاں پر پکارنے کا اور دعا کا ذکر ہے، تو آپ نے میری اس گفتگو کو سننے کے بعد اپنے اندر محسوس کرنا ہے کہ واقعتاً ہمارے اندر یہ غلطی ہے۔ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یقین جانیے کہ ہم دعا نہیں کر رہے ہوتے، ہم دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا کہا؟ کہ ہم دعا نہیں کرتے بلکہ ہم دعا پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیو، دعائیں پڑھی نہیں جاتی، دعائیں کی جاتی ہیں۔ اگر انسان دعا پڑھتا رہے تو اس کو نہ لذت نصیب ہوتی ہے، نہ رب العالمین کی قربت نصیب ہوتی ہے، نہ رب العالمین کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ ہاں، انسان کو لذت تب نصیب ہوتی ہے جب انسان دعا پڑھتا نہیں بلکہ دعا کرتا ہے۔ کرنی کیسے ہے؟ یوں آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اپنی نگاہوں کو اپنے ہاتھوں پہ مرکوز کیجئے اور تصور کیجئے کہ میرا پروردگار میرے سامنے ہے اور میں اپنے رب سے اپنی التجائیں، اپنی مناجات، اپنی دعائیں، اپنی آرزوئیں، خواہشات، تمنائیں، سوالات، ضروریات اپنے پروردگار کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد دعا کیجئے، ایک ایک دعا کے لفظ پر غور کرتے ہوئے دعا کیجئے۔ ربنا، جب ربنا کہیں تو پڑھیں نہیں بلکہ ربنا کو کریں۔ وہ کرنا کیا ہے؟ ربنا، جب یہ لفظ آپ کے منہ سے نکلے فوراً اپنے رب کا تصور آپ کے ذہن میں آنا چاہیے۔ رب کا تصور کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میرا رب ہر شے پر قادر ہے۔ ربنا جب کہیں تصور کیا آنا چاہیے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزتوں کا مالک میرا پروردگار، ذلتوں کا مالک میرا پروردگار۔ جب آپ کی زبان سے ربنا نکلے تو آپ کے ذہن میں کیا تصور آنا چاہیے؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، ہر شے پر وہ میرا پروردگار گواہ ہے۔ جب آپ اپنے زبان سے ربنا نکالیں، تصور کیا ہونا چاہیے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ارے میرے پروردگار کو نیند تو بڑے دور کی بات ہے، میرا رب تو ایسا رب ہے کہ اس پر اونگ تک نہیں آتی۔ جب آپ ربنا زبان سے نکالیں تو اس موقع پر آپ کی ذہن کے اندر تصور کیا آنا چاہیے؟ هو اللہ احد، وہ ایک اللہ ہے، اللہ الصمد، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہر کوئی اس کا محتاج ہے۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو آپ نے اپنے ذہن میں محسوس کرتے ہوئے ربنا اپنے منہ سے نکالنا ہے۔ اللہم کہیں، اللہم، اللہم، اپنے رب کو سوچیں، اپنے رب کو سوچیں۔ اللہم، کس رب کو پکار رہا ہے؟ ارے میرے بھائی، اپنے رب کو سوچ، کس رب کو پکار رہا ہے، کس پروردگار کو پکار رہا ہے؟ وہ اللہ کے جس نے ابراہیم خلیل اللہ کی نار نمرود میں، آتش نمرود میں سنی، حسبی اللہ، جب پکارا ابراہیم خلیل اللہ نے، اس کی پکار کو سننے والا کون تھا؟ اللہم، وہ اللہ ہے۔ جس رب کو تو پکار رہا ہے، ربنا کہہ رہا ہے، وہ کون سا رب ہے؟ ابراہیم کی پکار کو سننے والا۔ مچھلی کے پیٹ میں جو اندھیرے ہیں، ان اندھیروں میں یونس کی آواز کو سننے والا اللہ۔ اللہم، کون اللہ؟ ربنا، کون پروردگار؟ موسیٰ کی سننے والا، عیسیٰ کی سننے والا، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے دشمنوں کے نرغے میں آئے، اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ کی کیسے سنی؟ چھت کو پھاڑا اور آسمانوں پر بلند کیا اور اپنے پاس بلا لیا اور دشمنوں کو وہاں پر جو ہے پاگل کر دیا، وہ محسوس نہ کر سکے کہ ہم کس کو پکڑ رہے۔ انہیں کیا خبر کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو آسمانوں پر بلا لیا ہے۔ یہ ہے ہمارا پروردگار۔ اللہم، ارے کون اللہ؟ ربنا، کون رب؟ کہ جس رب نے آدم علیہ السلام کی پکار کو سنا، جس رب نے نوح علیہ السلام کی پکار کو سنا۔ ارے کون پروردگار اور کون رب کہ جس کو ہم پکار رہے ہیں؟ وہ پروردگار کہ جس نے محمد مصطفیٰ کی دعاؤں، التجاؤں اور مناجات کو سنا۔ تو ربنا پر اس طرح آپ نے غور و فکر کرنا ہے، اللہم پر آپ نے اس طرح غور و فکر کرنا ہے۔ تو یوں آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، اللہم ربنا، اللہم ربنا۔ کبھی کبھی رک جایا کرو میرے بھائیو،
یہ نہیں کہ آپ چل پڑے اللہم ربنا ظلمنا انفسنا، نہیں، اللہم ربنا، اللہم ربنا، اپنے رب کو محسوس کیا کرو، اس کے نام کی لذتیں اٹھایا کرو، اس کے نام کا لطف اٹھایا کرو، اس کے نام کی لذت اور چاشنی اور مٹھاس محسوس کیا کرو، اللہم ربنا، اللہم ربنا۔ وہ ضرور آپ کو کہہ رہا ہوگا لبیک یا عبدی، جب آپ اپنی زبان سے نکالتے ہیں اللہم ربنا، محسوس کیا کرو کہ آپ کا رب آپ سے کہہ رہا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، ارے میرے بندے میں حاضر ہوں، ارے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اس پکار کو آپ دل کے کانوں سے سن کر، ظاہر سی بات ہے کہ آپ ان کانوں سے محسوس نہیں کر سکتے، ان کانوں سے سن نہیں سکتے، اپنے دل کے کانوں سے، اپنے ایمان کے کانوں سے، اپنی روحانیت کے کانوں سے اپنے پروردگار کی آواز لبیک یا عبدی سن کر پھر اس کے بعد آگے چلا کرو۔ ظلمنا انفسنا، جب ظلمنا انفسنا نکلے، اپنے ظلم، اپنے قصور، اپنے گناہ، اپنی نافرمانیاں یاد کیا کرو۔ تو ظاہر بات ہے جب میں اور آپ اپنے گناہوں کو، اپنی نافرمانیوں کو یاد کریں گے تو کیا ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں بہیں گے؟ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوں گے؟ ضرور جاری ہوں گے میرے بھائیو۔ ان دعاؤں کو پڑھتے ہوئے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری کیوں نہیں ہوتے؟ اس وجہ سے کہ ہم ظلمنا انفسنا کو پڑھتے ہیں، کرتے نہیں ہیں، اس کی گہرائی میں نہیں اترتے۔ خدا را لفظوں کی گہرائی میں اترو، لفظوں کے خد و خال کو پہچانو، ان کے مطالب کو، معانی کو، مفاہیم کو سمجھو، سوچو، اس کے بعد آگے بڑھو، تو پھر یقین جانے ایک ایک لفظ پہ آپ کا جو ہے آدھا گھنٹہ لگ سکتا ہے اس لفظ کو سوچتے سوچتے۔ ظلمنا انفسنا، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اب آپ اندازہ کریں ہم نے اپنی جانوں پر کون کون سا ظلم کیا، اس ظلم کو سوچیں۔ میں نے یہ بھی ظلم کیا، میں نے وہ بھی ظلم کیا، میں نے یہ بھی نافرمانی کی، میں نے وہ بھی نافرمانی کی۔ تو آپ اندازہ کریں کتنے زیادہ ظلم ہم نے اپنی جانوں پر کیے ہیں۔ اگر انسان سوچتا رہے تو کیا آدھا گھنٹہ یہ کوئی زیادہ ہے؟ یہ بھی کم پڑ جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ربنا ظلمنا انفسنا اس کو پڑھیں نہیں بلکہ کریں۔ تو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سوچیں ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، یہاں پر اپنی بے بسی کا اظہار کریں۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے مجھے نہ بخشا، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے سونے اللہ، اے میری جان سے عزیز اللہ، اے میرے ایمان اللہ، اے میرے پیارے اللہ، میرے پروردگار اللہ، میرے پالنہار اللہ، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور اگر تو نے مجھ پر رحم نہ کیا، اپنے گناہ گار بندے پر رحم نہ کیا، اپنے مجبور بے کس بندے پر رحم نہ کیا، اپنے باغی بندے پر رحم نہ کیا، تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو تیرا بندہ خسارے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ندامت کے آنسو بہیں، عاجزی کا اظہار ہو، انکساری کا اظہار ہو، رب کے سامنے گڑ گڑانا ہو۔ میرے بھائیو واللہ العظیم، واللہ العظیم، ایک ہی دعا پر آپ کا 1 گھنٹہ صرف ہو سکتا ہے۔ کب؟ جب آپ ایک ایک لفظ پہ غور و فکر کر کے، تدبر اور تفکر کے ساتھ اپنے دل سے اس دعا کو کرتے ہوئے ادا کریں گے تو یقین جانے کہ 1 گھنٹہ ایک دعا آپ کی لے سکتی ہے۔ تو یوں اپنے پروردگار کو اپنے پاس محسوس کریں۔ ہمارا اللہ ہمارے قریب ہے، ہمارا اللہ ہماری قربت میں ہے، ہم اپنے اللہ کی قربت میں ہیں۔ جب آپ کا سر سجدے میں ہو، اپنے رب کی قربت کو محسوس کریں۔ یہ نہیں کہ آپ نے سر زمین پر رکھا ہوا ہے، ماتھا زمین پہ ٹیکا ہوا ہے، آنکھیں آپ کی نیچے کی طرف ہیں، جھکی ہوئی ہیں، اس موقع پر آپ کو اپنا پروردگار یاد نہ آئے۔ آپ اپنی زبان سے کہتے رہیں سبحان ربی الاعلیٰ، بس پڑھتے رہنا یہ کمال نہیں ہے، اس سبحان کو سوچا کرو، اس سبحان کو سوچا کرو، وہ کیسا پاک ہے، وہ کیسا منزہ ہے، وہ کیسا مقدس ہے، وہ کیسا مطہر ہے، وہ کیسا پاکیزہ ہے۔ سبحانہ سبحانہ سبحان ربی الاعلیٰ، فوراً نہیں، سبحانہ سبحانہ، ہر عیب سے پاک، ہر کمی سے پاک، ہر کجی سے پاک، ہر نقص سے پاک، ہر ایک عیب سے پاک اللہ ہے۔ سبحان وہ ایسا ہے، ہر ایک کمزوری سے پاک ہے۔ ربی الاعلیٰ، میرا رب، ربی میرا پروردگار۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں لفظ میرے کی مٹھاس کو آپ محسوس کریں میرے بھائیو۔ سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، لفظ میرا کا مطلب کیا ہے؟ میرا اللہ، میرا اللہ۔ ہم کہتے ہیں نا یہ میری چیز ہے، کیا مطلب؟ اس کے اوپر کسی اور کا حق نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو جب ہم کہتے ہیں ربی میرا اللہ، میرا پروردگار، تو یہ محبت کا اظہار ہے۔ الاعلیٰ، سب سے اعلیٰ،
سب سے بالا، سب سے اونچا، سب سے عرفہ اور سب سے اکبر ہے میرا پروردگار۔ تو ایک ایک لفظ پر اپنے پروردگار کو سوچیں، اپنے رب پروردگار کو پکاریں، ایک ایک لفظ کے اوپر غور و فکر کیا کریں۔ تو یہ ہے قربت کا معنی، یہ ہے قربت کی لذت، یہ ہے قربت کا مفہوم۔ ہم اپنے پروردگار کو اپنے قریب محسوس کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنِّي قریب، اے میرے بندے مجھے دور نہ سمجھ، میں تیرے بہت زیادہ قریب ہوں۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو جب تم دو ہوتے ہو تو فرمایا کہ تمہارے ساتھ جو ہے دو تیسرا ہوتا ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ تمہارا اللہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، فرمایا کہ تم تین ہوتے ہو تو چوتھا تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تم پانچ ہوتے ہو چھٹا پروردگار ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو، فرمایا کہ اگر تم کم ہو تب بھی پروردگار ساتھ ہے، تم زیادہ ہو تب بھی تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ ہے۔ تو ہر وقت اپنے پروردگار کی قربت کو محسوس کیا کرو کہ ہمارا اللہ ہمارے قریب ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ تو میں نے قربت کا معنی آپ کے سامنے واضح کیا۔ پروردگار فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ جب کبھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو فرمایا کہ میں اس پکار کا جواب دیتا ہوں، اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ یہاں پر آپ نے چند باتوں کو سمجھنا ہے۔ نمبر ایک بات تو یہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ صرف اور صرف پکارنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ مؤمن کے اندر آیت نمبر 14 ہے، فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تم اللہ تعالیٰ کو پکارو اس کے لیے دین کو خالص کر کے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ ہی کو پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا۔ اسی طرح پروردگار فرماتے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 55 میں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو عاجزی اور پوشیدگی سے پکارو، یعنی عاجزی کے ساتھ پکارو، پوشیدگی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، مزے لے لے کر پکارو۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ، اے میرے پروردگار، یوں مزے لے لے کر اپنے پروردگار کو پکارو، پوشیدگی میں پکارو، عاجزی کے ساتھ پکارو، انکساری کے ساتھ پکارو۔ انہ لا یحب المعتدین، فرمایا کہ یقیناً وہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے پروردگار کو پکارنا ہے تو اس موقع پر اس حوالے سے جو دعائیں ہوں گی اس میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ اللہ کو پکار رہے ہیں اور کسی کی جو ہے آپ کسی کے لیے شر مانگ رہے ہیں، اے اللہ فلاں کو بیمار کر دے، فلاں کو تیس نیس کر دے، تو یہ ہے زیادتی۔ کسی مسلمان کے حق میں قطع رحمی کی اور اس قسم کی دعا نہیں کیا کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے مستدرک حاکم کے اندر اور مسند احمد بن حنبل کے اندر۔ مستدرک حاکم میں 4063 نمبر حدیث پاک ہے اور مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے یہ حدیث پاک۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا ما من مسلم یدعو بدعوۃ لیس فیہا اسم ولا قطیعۃ رحم، فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے دعا کرتا ہے اور اس کی دعا میں لیس فیہ اسم، فیہا اسم، فرمایا کہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، یعنی گناہ کی دعا نہیں ہوتی، ولا قطیعۃ رحم، فرمایا کہ کسی قسم کا قطع رحمی جو ہے اس کا پہلو نہیں پایا جاتا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی اس دعا کو جواب دیتا ہے، سنتا ہے اور اس کی دعا کو پورا فرماتا ہے۔ تو دعاؤں کے اندر وہ حد سے تجاوز کرنا نہ ہو، نافرمانی نہ ہو، گناہ کا طلب کرنا نہ ہو، کسی بندے کی جو ہے شر نہ ہو، اس کا جو ہے نقصان مطلوب نہ ہو، خیر ہی خیر ہو، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری دعاؤں کو پورا بھی کرتا ہوں، سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی ارشاد فرماتا ہوں۔ اسی طرح تیسری آیت مبارکہ ہے سورۃ الغافر، سورۃ المؤمن میں آیت نمبر 60 ہے۔ پروردگار فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے رب کا فرمان سرزد ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرما دیا ہے کیا کہ مجھ سے دعا کرتے رہو، مجھ سے دعا کرتے رہو، مجھے پکارتے رہو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو مینشن کر دیا، واضح کر دیا کہ میرے بندو مجھے پکارتے رہو، میرے سامنے دعائیں کرتے رہو، اس لیے کہ میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، فرمایا کہ یقیناً جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، گویا کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے۔
جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا تو سراسر عبادت ہے۔ تو گویا کہ قرآن پاک کی آیت بھی وہی بتلا رہی، حدیث پاک بھی اس بات کو واضح فرما رہی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہماری دعا سے، ہماری عبادت سے خود سری کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، ہم سے نہیں مانگتا، ہم سے نہیں مانگتا، سیدخلون جہنم داخرین، فرمایا تو ان قریب ہم ذلیل ہو کر ذلیل کر دینے والا جو ہے ان لوگوں کو ذلت کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے، جو ان کو ذلیل کر دے گا، یہ ذلیل ہو کر اس جہنم کے عذاب میں داخل ہوں گے۔ فرمایا کہ ایسے عذاب کے اندر ہم ان لوگوں کو مبتلا کریں گے۔ تو وہ کیسا سخی ہے، وہ کیسا سخی ہے کہ دنیا کے سخی ان سے مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں، ہم سے کیوں مانگ رہے ہو، ہم سے کیوں مطالبہ کر رہے ہو۔ یہ ایسا سخی ہے اگر اس سے نہ مانگا جائے تو یہ سخی ناراض ہو جاتا ہے کہ میرے بندو تم نے مجھ سے مانگا کیوں نہیں ہے، تو اس لیے رب سے مانگیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، یہ روایت ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، ابو داود کے اندر نہیں بلکہ ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، باب فضل الدعاء میں 3829 نمبر، اور ترمذی کے اندر بھی 3375 روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند فرماتے ہیں اپنے بندے کی دعا کو، کہ جب بندہ عاجز بن کر، منکسر بن کر اپنے رب سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں، ابو داود کی روایت ہے کتاب الوتر میں باب الدعاء میں 1488 نمبر، ترمذی میں 3556 نمبر، اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے، الترغیب والترہیب میں موجود ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، فرمایا کہ بلا شبہ تمہارا رب بڑا باحیا ہے، بڑے کرم والا اور بڑی عنایت والا ہے، جب اس کا بندہ اس کی جانب دعا کے لیے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ اپنے بندے سے شرم کرتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ لٹا دوں، میں ایسا نہیں کرتا بلکہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو بھر کے واپس کرتا ہوں، اپنے بندوں کی جھولیوں کو میں بھر کے واپس کرتا ہوں۔ اب یہاں پر ایک سوال سنیے گا جو عام طور پر کیا جاتا ہے کہ ہمارا رب اگر ہماری ہر دعا کو پورا فرماتا ہے تو بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے دعا کی ہوتی ہے لیکن ہماری وہ دعا پوری نہیں ہوتی، ہم جو دعا میں مانگا ہوتا ہے وہ ہمیں ملتا نہیں ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ اس کے بارے میں بھی حدیث پاک سنیے گا، یہ مستدرک حاکم کی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یدعو بدعوۃ لیس فیہا اسم ولا قطیعۃ رحم الا اعطاہ اللہ بہا احدی ثلاث، فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اس دعا کے اندر گناہ نہیں ہوتا، اس دعا کے اندر قطع رحمی نہیں ہوتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو 3 چیزیں عطا فرماتا ہے، یعنی 3 آپشن ہوتے ہیں اس دعا کے، ان 3 میں سے کوئی نہ کوئی عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلا آپشن اما ان تعجل لہ دعوتہ، فرمایا کہ سب سے پہلا آپشن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو جو اس نے مانگا ہوتا ہے جلد قبول فرما لیتے ہیں، یعنی جو اس نے مانگا وہی اس کو عطا فرما دیتے ہیں، پہلی کیفیت اور پہلا سٹیپ۔ نمبر 2 وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس بندے کی مانگی ہوئی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ فرما دیتے ہیں، آخرت کے لیے جمع فرما دیتے ہیں۔ نمبر 3 وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کے بدلے اپنے بندے کی کوئی مصیبت اس سے دور فرما دیتے ہیں۔ تو ہماری دعا ہر ایک قبول ہوتی ہے، اس کے سٹیپ کتنے ہیں؟ 3۔ قبولیت کے درجے کتنے ہیں؟ 3۔ یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مانگا ہوتا ہے وہی عطا فرما دیتے ہیں، یا پھر ہماری اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ فرما دیتے ہیں، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کسی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں اس دعا کی برکت سے جو ہمارے اوپر آنے والی ہوتی ہے۔ اب میرے بھائیوں دیکھو، ہم اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ ہمارا بچہ جو ہے وہ ہم سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، وہ کہتا ہے بابا میں نے پاپڑ کھانے ہیں، میں نے سلنٹی کھانی ہے، میں نے فلاں چیز کھانی ہے، یعنی وہ چیز کہ جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو پاپڑ نہیں لے کر دیتے، ہم اسے کوئی اچھی چیز لے کر دیتے ہیں، پھل لے کر دے دیتے ہیں، اور سیب لے کر دیتے ہیں، آم لے کر دے دیتے ہیں۔
اب دیکھیں بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے باپ نے میری طلب کی ہوئی چیز کو، میری مانگی ہوئی چیز کو مجھے نہیں دیا، جبکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو اس نے طلب کیا تھا وہ اس کے لیے نقصان دہ تھا، میں نے اس کو ایک اچھی چیز لے کر دی ہے جو اس کی صحت کے لیے مفید ہے۔ میرے بھائیوں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہم اپنے پیارے اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہم کوئی ایسی شے مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، تو ہمارا پروردگار ہمیں وہ چیز نہیں عطا فرماتا بلکہ اس کی جگہ پر ہمیں کوئی اور شے عطا فرما دیتا ہے، ہماری کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، ہماری اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ کر دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھتے ہیں کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے، ہمارے حق میں بہتر کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، پورا فرماتے ہیں۔ لیکن وہ بچے والی آپ نے مثال یاد رکھنی ہے کہ بچہ کمتر چیز مانگتا ہے، نقصان دہ شے مانگتا ہے تو باپ کبھی بھی نہیں لے کر دیتا، اس لیے کہ باپ سمجھتا ہے میرے بیٹے کے لیے نقصان دہ ہے، میرے بیٹے کو نقصان ہوگا، میرے بیٹے کو تکلیف پہنچے گی۔ اسی طرح ہم اپنے بھولے پن کی وجہ سے، اپنے غفلت والے پن کی وجہ سے، اپنے جہل کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہ جانے کیا کچھ مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ مجھے کار عطا فرما دے، یا اللہ مجھے موٹر سائیکل عطا فرما دے۔ اب کیا خبر کہ بھئی آپ کار مانگ رہے اللہ پاک کی ذات سے اور وہ کار آپ کے لیے نقصان دہ ہو، کس اعتبار سے کہ آپ آج ہی کار لے کر آئے ہوں اور تقدیر میں لکھا ہو کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی جو ہے اس خواہش کو پورا نہیں فرماتے، اس لیے کہ اس کے بدلے مصیبت آگے انسان کو آنے والی ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کار نہ دے کر اپنے بندے کی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ تو اس بات کو آپ سمجھ گئے نا کہ ہمیشہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اس سخی کے دربار سے کوئی شخص خالی ہاتھ نہیں جاتا، اس شہنشاہ کے دربار سے کوئی شخص جو ہے خالی دامن نہیں جاتا، ہر ایک کا دامن بھر کے بیچتا ہے وہ، لیکن اس کی کیفیت بتا دی حدیث پاک میں، یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر بندے کے لیے وہی شے بہتر ہے جو مانگ رہا ہے تو عطا فرما دیتے ہیں، اگر وہ بہتر نہیں آخرت میں ذخیرہ فرما دیتے ہیں، یا اس دعا کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی کسی مصیبت کو، کسی دکھ کو، کسی علم کو اس سے دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں، ہر دعا کو پورا فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیر اللہ سے دعا کرنا یہ شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پروردگار فرماتے ہیں سورہ احقاف آیت نمبر 5 میں، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے، کون گمراہ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے کہ جو قیامت کی صبح تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکار رہا ہے کہ جو غیر اللہ اس کی دعا کو سنتے بھی نہیں اور اس کا جواب بھی نہیں دیتے۔ فرمایا کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہیں۔ ان معبودان باطلہ کو کیا خبر کہ یہ شخص جو ہے آپ سے کیا مانگ رہا ہے، وہ تو رب کی ذات جانتے ہیں، یہ تو تمہاری دعا سننے سے بے خبر ہیں، تمہاری دعا کو قبول کیسے کریں گے۔ تو اس لیے غیر اللہ سے دعا نہیں مانگنی۔ ہمارے پاس مسلمان بھائی بہاول حق تے بیڑا دھک، یا پیر مروڑی لیلا گڑ دی روڑی تے دے دے پتراں دی جوڑی، یا معین الدین چشتی میری پار لگا دے کشتی۔ میرے بھائیوں نہیں، میرے بھائیوں یہ شرک ہے، بچ جاؤ اس سے۔ ایک اللہ کو پکارو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، اس لیے کہ معین الدین چشتی کی پکاریں کون سنا کرتا تھا؟ اللہ سنا کرتا تھا۔ بہاول حق کی پکاریں کون سنتا تھا؟ اللہ سنتا تھا۔ حضرت علی کی مناجات کو، پکاروں کو کون سنتا تھا؟ ایک اللہ سنتا تھا۔ پیارے آقا محمد کریم کی التجاؤں کو، مناجات کو کون سنتا تھا؟ میرے آقا نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے عمر کو مانگا، کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ میرے بھائیوں حضور اللہ کو پکاریں، ہم حضور کو پکارنا شروع کر دیں، یہ تو دو رنگی ہے، یہ تو حضور کی تعلیم سے اعراض ہے، یہ تو حضور کے راستے سے اعراض ہے، یہ تو حضور کی سنت سے مخالفت کرنا ہے۔ حضرت علی اللہ کو پکارتے رہے، ہم حضرت علی کو پکارنا شروع کر دیں، یہ حضرت علی کی تعلیم نہیں ہے۔ یہ اولیاء اللہ، نیک اور صلحاء لوگ اللہ کو پکارتے رہے، اللہ کے سامنے دامن پھیلاتے رہے، اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتے رہے، تو کیا ہم ان سے مانگنا شروع کر دیں؟ میرے بھائیوں جن سے وہ مانگتے رہے اسی پروردگار سے مانگو۔ جس رسول نے جس اللہ سے مانگا اسی اللہ سے مانگو، جس علی نے جس خدا کو پکارا اسی خدا کو پکارو، جن اولیاء نے جس خدا کو پکارا اسی خدا کو پکارو، اسی میں کامیابی، اسی میں کامرانی ہے، ورنہ ہم گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ عزیزان محترم، آخر میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی انسان کا لباس حرام کا ہوتا ہے
اس کا کھانا حرام کا ہوتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ فرمایا کہ وہ آسمان کی طرف ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور زور زور سے اپنے پروردگار سے مانگتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی پکار کو نہیں سنتے، اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کا لباس بھی حرام کا، اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے سنیں اور کیسے اس کی دعا کو قبول فرما لیں؟ یہ حدیث پاک صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، کتاب الزکاہ کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ پکارتا ہے یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، لیکن اس کی حالت کیسی ہے؟ فرمایا کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، فرمایا کہ اس کی ہر شے جو ہے وہ حرام کی ہوتی ہے، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول فرمائیں؟ اس کی دعا کو کیسے مکمل فرمائیں؟ اس کی دعا کو کیسے پورا فرمائیں؟ تو اس لیے اپنے آپ کو حرام کے لقمے سے، حرام کے لباس سے، حرام چیز سے محفوظ کر لیں۔ یقین جانے کہ مستجاب الدعوات بننے کا ایک ہی گر ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو حرام سے بچا لیں۔ انشاءاللہ العزیز پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو جو ہے ہر ایک دعا کو قبول فرمائیں گے۔ یہ ہے نسخہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کا۔ دعا جب مانگیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو دعا پڑھیں نہیں، دعا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو ہے آپ توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اپنے پروردگار کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، آنکھیں جھکائیں اور اپنے پروردگار سے مانگیں، تو یقین جانیں کہ وہ پروردگار بہت زیادہ سخی ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے خزانے اس کے پاس ہیں، وہ آپ کو اور مجھے جو ہے ضرور عطا کرے گا، کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں التجا اور دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے در کا محتاج رکھے، اپنے در کے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرمائے، اور ہمیں حلال کھانے کی، حلال استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کو مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔